میں اصل میں یعنی اس کا باقاعدہ درس نہیں کر رہا ہوں یا اس کی تفسیر باقاعدہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس صورت کی روشنی میں تین موضوعات اصل میں اس کے اندر بڑے اہم آئے ہیں، تو تینوں کو اگر ہم جوڑ کے دیکھیں گے تو اس سے ایک الگ پیغام سا بنے گا جو سورہ مجادلہ میں ہے۔ یعنی اگر آپ شروع کی اس کی آیتیں پڑھیں تو اس میں تو ایک ایشو یہ ہے کہ ایک خاتون ہیں جن کے شوہر نے ان کو ایک جاہلی طریقے پر ایک طریقہ چلا آ رہا تھا جاہلیت کے زمانے کا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تم میری ماں کی طرح ہو تو پھر وہ حرام ہو جاتی تھی، بیوی نہیں رہتی تھی اور اس سے اس کا رشتہ ختم ہو جاتا تھا، اور گویا بچے بھی مطلب یہ اجڑ جاتے تھے، خاندان بھی اجڑ جاتا تھا۔ تو ایک خاتون تھیں خولہ، ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ ان کے شوہر نے، وہ عمر زیادہ ہو چکی تھی ان کی بھی، دونوں بوڑھے ہو رہے تھے، کسی بات پہ کوئی غصہ آیا ہوگا، مطلب یہ جیسے ایک تھوڑا بہت تو آپس میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، تو انہوں نے غصے میں یہ کہہ دیا کہ بھائی تم میری ماں کی طرح ہو۔ تو وہ اسلام میں اس کے بارے میں کوئی باقاعدہ حکم نہیں تھا، تو اب ان کے لیے تو یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ بھائی اگر ابھی حکم اسلام میں نہیں ہے تو اس کا مطلب جو سابقہ حکم ہے وہی چلے گا۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ میرے ساتھ تو یہ ہو گیا ہے، اور جوانی تو میں نے ان کی نظر کر دی، اب میں بڑھاپے میں مطلب یہ کہاں جاؤں گی، اور یہ بچے جو ہیں جن کو مطلب یہ ہے کہ ان کی بھی نگرانی نہیں ملے گی، یا میرے ساتھ رہیں گے یا ان کے ساتھ جو بھی ہوگا، بچے بھی مطلب ادھورے رہ جائیں گے، تو میں کیا کروں؟ تو اس میں یعنی آپ یہ دیکھیے کہ صورتحال یہ بن رہی ہے کہ ایک خاتون اپنا ایک شکایت لے کر آئی ہیں، شکایت کہہ لیجئے، پریشانی کہہ لیجئے، وہ لے کے آئی ہیں اور نبی کریم کے پاس آ کے انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اچھا، نبی کریم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے پاس اس کے بارے میں کوئی حکم تو ہے نہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ واقعہ جو پیش آیا یہ تو ایسے ہی رہے گا، میں کچھ نہیں بتا سکتا تمہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے جیسے کہتے ہیں کہ سر اٹھا کر یا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہا کہ اللہ میاں آپ سے میں شکوہ کر رہی ہوں، آپ سے اپنی صورتحال بتا رہی ہوں، کہ اللہ نے کہا کہ اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ آسمان سے آواز آ گئی ان کی جواب میں، ان کے پکار کی جواب میں، کہ اسی وقت وحی آئی اور اللہ نے کہا کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک، اللہ تعالیٰ نے سن لی ان کی بات جو آپ سے بحث کر رہی تھیں، آپ سے الجھ رہی تھیں، آپ سے پریشانی کا اظہار کرنی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے وہ اپنا شکوہ بیان کرنی تھی، اور وہ جواب اس طرح سے آیا کہ اس کی وجہ سے ایک جاہلی رسم ختم کر دی گئی۔ یعنی اس حد تک بات ہوئی کہ وہ جاہلی رسم جو تھی، جو چلی آ رہی تھی اور لوگ بھی سمجھ رہے تھے شاید یہ ابھی باقی ہے، تو قرآن مجید نے بتایا کہ بھائی یہ جو اس طرح سے لوگ کوئی بھی زبان سے کہہ دیتا ہے، کوئی میری موبولی بہن ہے، موبولی ماں ہے، موبولی بیٹی ہے، یا کسی کو آپ نے کسی کو ماں کہہ دیا، کچھ کہہ دیا، تو ایسے کرنے سے نہیں ہوتا۔ یہ تو رشتے ہیں جو اپنے طریقے سے بنتے ہیں، کہ بھائی رشتہ میاں بیوی سے بنے گا، میاں بیوی کے بعد ان کے بچے ہوں گے، ان کے بچوں کا تعلق جو ہوگا نسب کی بنیاد پہ جڑے گا۔ تو یہ جملے کہنے کا ایک تو مطلب یہ کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، دوسری بات یہ کہ جو انہوں نے جملہ کہا بہت ہی گناہ کی بات کہی، بڑا غلط کام کیا۔ جاہلیت میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ تو ہو ہی رہا تھا، لیکن اب جاہلیت کے بعد اسلام کے زمانے میں بھی یہ بات ہو، یہ تو اور بری بات ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد یعنی وہ ان کا جواب اس طرح سے آیا کہ یہ بات غلط ہوئی، رسم کو ختم کر دیا گیا، لیکن چونکہ ان سے غلطی ہو گئی تھی تو اس کا ایک کفارہ ان کو بتایا گیا کہ تم یہ کفارے کو دے دو۔ تو ایک سورت کا ایک حصہ یہ ہے۔ اب آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ ایک مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ جو ہے بالکل یکسوئی کا ہے، یعنی یکسو ہو چکا اللہ کے لیے۔ اگر اپنی شکایت کرنی ہے، شکوہ کرنا ہے تو اللہ سے کرنا ہے، اپنی درخواست لگانی ہے تو اللہ سے کرنی ہے، اپنے مسئلے کا حل چاہنا ہے تو اللہ اس کے رسول سے چاہنا ہے۔ اگر مسئلے کا حل نہیں ہو رہا ہے تب بھی یعنی حل ہوگا نہیں ہوگا آپ ہی سے حل کروانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے حل کروانا ہے۔ تو گویا اس میں ایک ایسی مومنہ خاتون کا تذکرہ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ جو ہے مکمل طور پر سپردگی کا ہے،
مکمل طور پر ایمان کا ہے۔ اب ان کی زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا، اس میں الجھن ہوئی اور ان کی زندگی خراب ہوتی نظر آئی، تو بھی انہوں نے یہی طے کیا کہ مجھے اللہ ہی سے اس مسئلے کو حل نکالنا ہے، اور اللہ ہی سے اس کے بارے میں شکایت کروں گی، جو بھی کرنا ہے مجھے اس سے کرنا ہے۔ تو ایک منظر یہ ہے جس میں لفظ اللہ نے استعمال کیا مجادلہ کا۔ مجادلے کا مطلب ہوتا ہے کھینچتانی، یعنی ایک آدمی ایک بات کھینچ رہا ہے، دوسری اس کے جواب میں دوسری بات کھینچ رہا ہے، ایک آدمی نے ایک بحث کی، اس نے جواب میں دوسری بات کہی، اور ایک دوسرے کو مطلب یہ کہ جیسے کہتے ہیں رگڑ رہے ہیں۔ تو لفظ تو ہے مجادلے کا، جس کو اگر آپ کہیں کہ ایک طرح سے بالکل جھگڑے کی صورتحال، جھگڑا ہو رہا ہے، لیکن یہ جھگڑا جو ہے بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کو اس پر نہ صرف ایک اعتراض نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی اس کی مدد کرنے کا، یعنی اس نے بروقت، اس کا اللہ نے بروقت مدد کر دی کہ وہ خاتون اپنے غم دکھڑا سنانے آئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھڑے کو اسی وقت اللہ تعالیٰ کے لیے وہی اتار دی اور مسئلہ نکل آیا۔ تو ایک گروپ یہ ہے اس صورت کا ایک ٹکڑا۔ اس کے بعد دوسرا ٹکڑا جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے بعد کا ہے، یعنی اس پہ چند آیتیں ہیں، یعنی آپ کبھی اگر موقع ملے تو آپ لوگ بھی پڑھیے گا اس کو اپنے طور پر، جو تفصیلات ہے کہ اس میں کفارہ کیسے ادا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ معاشرتی زندگی کا ایک اصول اللہ نے بتایا کہ معاشرتی زندگی جو ہے وہ انسان کے اندر ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے اندر اگر آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں تو مجلس میں دوسروں کی نزاکتوں کا خیال، دوسروں کے جذبات کا خیال، اور پھر اس کے بعد معاشرتی زندگی کے اندر اگر آپ کوئی سرگوشی کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ خاموشی سے بات کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ مجلس میں بڑے پھیل کے بیٹھے ہوئے ہیں، جگہ ہے لیکن دوسرے کے لیے جگہ نہیں دے رہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ اگر جگہ تنگ ہو گئی ہے تو جگہ کو تھوڑا سا کسی گنجائش نکالی جائے۔ ابھی بالکل معمولی سی باتیں ہیں، یعنی آپ غور کیجئے کہ ہماری سوشل لائف اور ہماری معاشرتی زندگی تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی تو ہمارا اپنے ڈرائنگ روم کی ہمارا مسئلہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں ہم کو بتانے والے، ہم اپنے جیسے چاہیں کریں، گھر میں کریں یا باہر کریں یا کہیں بھی کریں۔ لیکن اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے یعنی اس معنی میں لیا کہ یہ کوئی ایمان کا مسئلہ نہیں ہے، کفر کا مسئلہ نہیں ہے، کفر ایمان کا مسئلہ نہیں ہے یہ، لیکن انسانی زندگی کے اندر ایک دوسرے کے جذبات جو ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ٹھیس نہ پہنچ جائے اور ایک دوسرے کو حقیر نہ سمجھا جائے اور کسی کے بارے میں بدگمانی نہ پھیلنے لگے کہ معاشرے میں بدگمانی پھیلے گی تو وہ فیبرک جو سوشل فیبرک ہے کمزور ہوگا۔ تو اس میں اس حد تک اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اس کا رکھا کہ اس کی کئی آیتیں اتاری۔ ایک تو یہ کہا کہ سرگوشی مت کیا کرو، سرگوشی جو ہے وہ شیطانی عمل ہو جاتا ہے زیادہ تر، خاص طور سے اس میں اگر کوئی گناہ کی باتیں ہو رہی ہوں، دوسری اگر گناہ کی نہیں بھی ہو رہی، اب 3 آدمی 4 آدمی 5 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، 2 آدمی آپس میں چپ چاپ خسر پسر کر رہے ہیں، تو 3 آدمی یہ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہمارے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں مطلب یہ کہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں اس کے اندر کیا راز کی بات کسی کے بارے میں ہو رہی ہوگی۔ تو ایک آپ سوچئے کہ پورا معاشرہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے مشکوک ہو جائے گا، اور ایک دوسرے کے ساتھ مطلب یہ کہ ایک طرح سے اگر کہہ لیجیے کہ جو آپس میں محبت کے رشتے ہوتے ہیں، اعتماد کے رشتے ہوتے ہیں، کمزور ہو جائیں گے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ کہی کہ دیکھو بات یہ ہے کہ تم پہلے یہ بات سمجھ لو کہ تم اکیلے بات کرو یا 2 آدمیوں سے بات کرو، تیسرا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، 2 کا 3، 4 کا 5 اور 6 جیسے کہہ لیجیے، کیونکہ 2 سے کم تو ہو ہی نہیں سکتے، سرگوشی کم سے کم 2 میں ہوگی، تو 2 سے اللہ نے شروع کیا۔ پھر یہ کہا کہ دیکھو شیطان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ تمہارے درمیان میں مختلف قسم کی بدگمانیاں پھیلانا چاہتا ہے، ایک دوسرے سے بدگمان دور کرنا چاہتا ہے، الجھنیں پیدا کرتا ہے، تو تم اس طرح کی چیزوں کو مت کرو۔ چوتھی بات یہ کہی کہ اگر نجوا سرکوشی کرنا ہے تو اللہ کی خاطر اچھی بات کرو۔ مثلا فرض کیجیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کسی شخص کے بارے میں دیکھا کہ ان کے کچھ چہرے سے پریشانی دکھ رہی ہے، اچھا وہ بتا بھی نہیں رہے تو آپ کسی خاموشی سے کہتے ہیں بھائی یہ کچھ مسئلہ ان کا ذرا سمجھنا پڑے گا، کوئی مسئلہ لگتا ہے گڑبڑ ہے، کوئی صاحب ان کے جاننے والے ان سے پوچھتے ہیں یا کوئی اور ہم ترکیب سے معلوم کر لیتے ہیں، آپس میں سرگوشی کرنا ہے، یہ اچھی بات ہے۔ کسی آدمی کے بارے میں آدمی کو یہ خیال ہو رہا ہے کہ بھائی یہ صاحب جو تھے بہت دنوں سے آئے نہیں تھے، لیکن یہ کہ کچھ لگتا یہ ہے کہ ان کا کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں ہمیں پوچھنا چاہیے، جو بھی ہو، تو اگر اس طریقے کی بات اگر انسان کرتا ہے تو وہ اچھی بات ہے۔ پھر اس کے بعد مجلس جو ہے، مجلسی آداب، اس کے اندر ایسا ہونا چاہیے کہ غریب اور امیر کا فرق ہونے لگے کہ صاحب غریب جو ہے وہ ایک جگہ بیٹھے گا بالکل پیچھے، اور امیر جو ہے وہ ڈٹ کے کہیں پہ جہاں جائیں گے پھیل کے بیٹھ جائیں گے، اور اپنی مطلب جگہ ان کی مخصوص ہوگی، کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا۔ اور اگر وہ کسی مطلب یہ کہ پروگرام میں بھی آئیں گے تو ان کے لیے VIP کا سیٹ الگ لگی ہوگی، ریزرو سیٹ الگ لگی ہوگی۔
اور اس طریقے سے وہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے گویا اس بہت ہی چھوٹی بات ہے یہ، لیکن اس کو بھی اتنی اہمیت دی، کیونکہ اس سے نقصان تو ایمان کا نہیں ہو رہا، لیکن یہ دھیرے دھیرے جب بنے گا تو معاشرے میں رفٹ ہو جائے گی، معاشرہ جو ہے اس کے اندر پھر مختلف قسم کے ڈویژن بننے لگیں گے کہ بھائی بس میں اپنے دوستوں کے ساتھ الگ محفل جماؤں گا، باقی لوگوں کی پرواہ نہیں کروں گا. اور اس طریقے سے مطلب امیر جو ہے وہ اپنی الگ جگہ بیٹھے رہیں گے، ان کا الگ گروپ بنے گا، غریب بیچارے اپنے مطلب یہ کہ خاموش بیٹھے رہیں گے. اب کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا مجلس ہوتی دعوت، ولیمے کی دعوت ہے، ہمارے وہاں پہنچے جو اپنے لوگ تھے بس ان کے ساتھ ہو گئے، باقی کسی کوئی نہ خیر خبر نہ ان سے کوئی تعلق کچھ بھی نہیں. ایسی کوئی فرض کیجیے اور بھی پروگرام ہزاروں قسم کے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں بالکل معمولی سی ہیں، لیکن ان معمولی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس اہمیت کے ساتھ بیان کیا اور اس کو ایک چیز سے اور جوڑ دیا. میں نے کہا کہ تمہیں مطلب یہ کہ آپس میں تو تم مطلب یہ کہ ایک دوسرے کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن ہر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ نبی کے ساتھ ضرور بیٹھے اور ان سے الگ سے بات کرے، پرائیویٹ موقع پہ ان سے بات کرے. تو انہوں نے کہا کہ یہ رسول جو ہے یہ کوئی مطلب یہ کہ ایسی غیر چیز نہیں ہے، یہ بہت اہمیت والے آدمی ہیں، تمہیں اندازہ نہیں، لیکن ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہیں ان کے پاس جانا بھی ہو نا تو یہ ایسی نہیں کہ تم دھڑکتے کیسی بے دھڑک چلے جاؤ، بلکہ باقاعدہ ان کے لیے کوئی پہلے تحفہ اور نذرانہ لے کے جاؤ تب جا کے ان سے بات کرو. اور یہ مطلب یہ کہ تمہیں اس طریقے سے مطلب یہ کہ تم ان کو جو سمجھتے ہو یہ ایسا بات نہیں ہے. تو اس سے گویا ایک آداب مجلس کے اندر احترام کا درجہ کیا ہوگا، کس کا احترام جو ہے کس سے شروع ہوگا. آپ تو مال کے ذریعے سے احترام ہو یا علم کے ذریعے سے ہو یا دینی مقام کے ذریعے سے احترام ہو، دونوں میں بڑا فرق ہے. مطلب معلوم ہوا کہ کوئی بہت دیندار آدمی ہے، بہت بڑا عالم ہے، لیکن وہ معلوم ہوا کہ اس کو کوئی پوچھ نہیں رہا. اور جو بہت بڑی مطلب بالکل جاہل قسم کا آدمی ہے لیکن بہت بڑا تاجر ہے یا بہت مالدار آدمی یا بڑا منصب والا ہے تو اس کو ہر آدمی اس کے آگے پیچھے جا رہا ہے. تو اس پورے آداب کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان کے ذریعے سے معاشرے میں تم یہ کرو گے تو اس معاشرے کی برکت پھر یہ ہوگی کہ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے سے محبت بڑھے گی، اور تمہارے اندر یہ جو تم نے جاہلی قسم کی چیزیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں، جاہلیت کہاں سے شروع ہوتی ہے، جاہلیت ایسی شروع ہوتی ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں گے تو جاہلی واقعات جو ہوتے ہیں وہ بس ایک آدمی کو مطلب یہ کہ یہ ہوا کہ صاحب بس یہ اس جانور کا فلاں حصہ ہم کھائیں گے، یہ جانور جو ہے اسے مرد کھائیں گے، یہ عورت کھائیں گے، وہاں سے والے وہ حرام شروع ہو گئے، حرام حلال کی باتیں تک پہنچ گئی بات. آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیں یہ مطلب جو پروٹوکول ہوتے ہیں، یہ جو ابھی جن صاحب کا انتقال ہوا ہے ایک پرنس کا 99 سال کی عمر میں انتقال کیا ہے، اب ان کے آداب پڑھیں، کیا ان کے مقام تھے، کیسے وہ کہاں ہلیں گے کہاں نہیں ہلیں گے، کہاں 1 انچ ادھر ہوں گے کہاں ہوں گے، کون سا آدمی ان کے قریب بیٹھے گا، کون سا آدمی نور کے بیٹھے گا، کس کا لقب کیا ہوگا، القاب آداب وہ ساری چیزیں ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کے ساتھ وہ حاضر ہو گئے تو اللہ میاں کیا وہ فرشتے جو ہیں ان کو کس القاب سے یاد کریں گے اور وہاں پر ان کا کیا مقام ہوگا. تو اس لحاظ سے یہ دنیا میں جو مطلب یہ کہ انسان ایک مصنوعی زندگی بناتا چلا جاتا ہے، تو اسلام کی زندگی جو ہے وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ مقام جو ہے تمہارا اس کے ساتھ ہونا چاہیے جو سربلند ہو، وہ عزت والا بھی ہو اللہ کے ہاں، یعنی دنیا کی عزت والا وہی ہو تمہاری نظر میں جو اللہ کے یہاں بھی معزز ہے. اور جو مطلب یہ کہ جو وہ نہیں ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی گزرا آپ کے سامنے سے اور انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ آدمی کیسا ہے. تو انہوں نے کہا حضور اس کا تو معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ کہیں پہ چلا جائے تو لوگ اس کے لیے آگے بڑھ کے مطلب دوڑتے ہوئے اس کو آئیں گے استقبال کرنے کے لیے. اگر وہ رشتے کی بات کرے تو ہر آدمی چاہے گا کہ میری بیٹی اس کو شادی ہو جائے اس سے، اور اگر کسی سفارش کر دے تو وہ تو لوگ کہیں گے بھائی حکم آپ کا تو حکم ہے، آپ کا کہنا ہی حکم ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا دوسرا آدمی گزرا اتفاق سے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں صاحب یہ تو بیچارہ گیا گزرا آدمی ہے، کوئی اس کو اپنے مجلس سے بٹھانا ہی پسند نہیں کرے گا، رشتہ اگر آئے تو رشتہ کوئی دے گا نہیں اس کو اور اس کی بات کوئی سنے گا نہیں. تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ دوسرا آدمی جس کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو یہ اللہ کی نظر میں اس آدمی سے بہت زیادہ بلند ہے، اللہ کے یہاں اس کی نظر بہت زیادہ عزت بہت زیادہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایک تعریف بیان کی ہے، مسلمانوں کی ایک تعریف جو ہے بیان کی، کیا کیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں رحماء بینہم، آپس میں رحیم ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے سخت ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم ہمارے طریقے پہ عمل نہیں کرو گے تو ہم ایسی قوم کو لے آئیں گے، وہ کیسی ہوگی، فسوف یأتی بقوم یحبہم ویحبونہ، ہم ایسی قوم کو لے آئیں گے اسلام کی خدمت کے لیے جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا. عزتاً اذلتاً علی المؤمنین، مومنین کے لیے بڑے بچھنے والے بڑے نرم ہوں گے، عزتاً علی الکافرین، کافروں کے لیے بڑے سخت ہوں گے. اب آج کے زمانے میں آپ مجھے کہیں پر کسی مسلم معاشرے میں، اور خاص طور سے جو آپ کا ایلیٹ گروپ ہوتا ہے، جو حکومتوں کا گروپ ہوتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کا، آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ عزت کس بنیاد پہ ملے گی. اگر میں وزیر اعظم صاحب کے آفس میں چلا جاؤں تو وہ مطلب دروازے کے پاس نہیں بھٹکنے دیں گے مجھے،
اور ابھی ایک مطلب یہ کہ انتہائی جاہل قسم کا کوئی مطلب یہ کہ بڑی طاقت والا کا نمائندہ کوئی مطلب میٹرک فیل بھی پہنچ جائے گا سفید رنگ کا، تو وہ اس کے ساتھ آگے آگے بچھیں گے، اس کے آگے بچتے چلے جائیں گے۔ تو آپ یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی مجلس کے اندر اگر ایک مسلمان بھائی بیٹھا ہوا ہے اور اس کو سرگوشی تکلیف ہوتی ہے تو یہ مت کرنے دو اسے، تمہارا اتنا سخت سخت رویہ ہونا چاہیے۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم صبح سے شام تک دشمنان اسلام کو تو ہم عزت دینے میں ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے میڈیا میں سب سے زیادہ ان کو کوریج ملے گا۔ ایک مولوی اگر کہیں پہنچ جائے، ایک دیندار کہیں پہنچ جائے تو بیچارے کو اگر 2 منٹ اور دے دیے تو وہ بڑا احسان کریں گے۔ اور انتہائی گانے والے، گویے، فحاشی پھیلانے والے، مطلب ہر قسم کے حرام کلام کام کرنے والے ان کے گھنٹوں ان کے لیے مجلس ہوگی۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس قرآن مجید جو یہ بتا رہا ہے ہم کو، تو ہم چھوٹی سی بات شروع ہوئی تھی کہ سرگوشی مت کرو، لیکن بات کہاں تک پہنچ گئی، اور ہمارا پورا معاشرہ جو ہے بالکل اس میں ظاہر ہو چکا ہے کہ ہم عزت دینے والے اس کو سمجھتے ہیں جو ہماری نظر میں عزت دینے والا، چاہے اللہ کی نظر میں اسی کو قیمت نہ ہو، اور جو اللہ کی نظر میں اس کی قیمت ہے ہماری نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں، ہم تو اس کو مطلب یہ کہ یعنی گھاس بھی نہیں ڈالنا چاہتے۔ تو دوسرا یعنی یہ آپ دیکھیے کہ سورہ مجادلہ میں ایک دوسرا منظر یہ آیا۔ تیسرا منظر جو ہے اس کے بعد کا ہے، جو آخری دو اس میں دوسری آیتیں جو اگر آپ دیکھیں گے تو سورہ اس میں یعنی یہاں سے 14 نمبر کی آیت سے لے کے یہ 22 نمبر تک کی آیتیں اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات اللہ تعالیٰ نے کہی، اور یہ بہت ہی اہم بات ہے جس کو آج کل ہم نے تو اس کو گویا اپنے لسٹ سے نکال دیا ہے۔ ہمارے پاس جو اسلام کی لسٹ ہے اب اس وقت وہ صرف اتنی ہے کہ ہم اتنے روزے رکھ لیں، ہم اتنی نمازیں پڑھ لیں، ہم اس کے بعد اتنا حج کر لیں، اور اس کے بعد کچھ صدقات کر دیں، اور مطلب یہ کہ فرض کیجئے کہ تھوڑا بہت ہم کبھی کبھی اسلامی جذبات کے ساتھ کچھ تقریبات میں شرکت کر لیں، بس یہی تک ہے۔ ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کہ ہمارے اسلام کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں ہمارا رشتہ جو اسلام سے بنا ہے، تو ہمارا رشتہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کے چاہنے والوں سے ہمارا رشتہ ہونا چاہیے، اور اللہ کے دشمنوں سے، اللہ کا انکار کرنے والوں سے، اللہ کی مخالفت کرنے والوں سے ہمارا رشتہ محبت کا اور ان کے ساتھ وفاداری کا، اور ان کے ساتھ یعنی مطلب یہ کہ وہ جو ہے کہہ لیجئے کہ جھک جانے والا اور قلبی تعلق کا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ جو مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت اس معیار کو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس جتنے مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ ان کے رشتے کس سے زیادہ بن رہے ہیں، کس سے زیادہ وہ قربت محسوس کرتے ہیں، اور کتنے مطلب یہ کہ وہ مسلمانوں کے لیے جھکتے ہیں، اور کتنے غیر مسلموں سے ان کے تعلقات جو ہیں ایک مسلمان سے اگر مل بھی لیے تو بالکل ایسا معلوم ہوگا جیسے منہ بنا کے بسور کے روتے ہوئے مطلب احسان جتاتے ہوئے ایک دو جملے بات کر لی۔ جی مطلب وہی والی بات ہے کہ مسلمانوں سے معاملات کریں گے تو 2.5% زکوٰۃ کے برابر، 97.5% غیر مسلم کو دے دیں گے، 2.5% مسلمان کو دے دیں گے۔ یہ پوری زندگی کا آپ رویہ دیکھ لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان آیتوں کے اندر اتنی اہم بات کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب میں شامل کر دیا، اگر تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ گے، ان کے ساتھ تم ولایت کا رشتہ بنا لو گے۔ ولی جو ہوتا ہے اصل میں ہمارے ہاں ولی کا مطلب تو بہت ہم جب انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں فرینڈ، تو فرینڈ تو خیر بڑا کمزور ہے اور بڑا خراب ترجمہ ہے، صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ ولی تو جو ہوتا ہے بنیادی طور پر 3 طرح کے ولی ہوتے ہیں۔ ایک ولی تو ہوتا ہے جو ہمارے خاندان کا ہوتا ہے کہ خاندان میں باپ ہے، باپ کے ساتھ جو بھی اس کے مرد رشتہ دار ہیں، چچا ہیں، دادا ہیں، بھائی ہیں، یہ ولی ہوتے ہیں خاندان کی زندگی کے لیے۔ اس سے بڑا ہوتا ہے جیسے کہ مطلب یہ سیاسی نظام ہوتا ہے کہ اگر سیاسی نظام بنا ہے تو جو والی ہوگا، والی کا مطلب یہ جو ہمارے پولیٹیکل افیئرس کا ذمہ دار ہوگا اس کو ہم والی کہیں گے، اور جو آدمی مطلب یہ کہ اس پہ وہ ہوگا جو کہہ لیجئے کہ جو اس کے اندر رہ رہا ہے، مثلا سٹیزن شپ کہہ لیجئے، آپ اس کو ایلیجینس کہہ لیجئے، اس کی ولایت بنتی ہے کہ مطلب سیاسی ذمہ داریاں جو ہیں آپس سے مسلمانوں کی ہوں گی۔ تیسرا درجہ ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ ولی ہوتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ اللہ کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی جوڑ لیتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ آخری درجے کی جو ولایت ہے یہ صرف اللہ اور ایمان کے درمیان میں ہو سکتی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، یہ صرف اللہ اور مومنین کے بیچ میں ہوگی، اور دوسرے اللہ نے کہا کہ اور یہ کس کے درمیان میں ہوگی؟ آپس سے مومنین کے درمیان میں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومنین اور مومنات ہیں جو ایک دوسرے کے ولی ہوں گے۔ اب اس ولایت کو، یہ دینی ولایت جو اللہ کے ساتھ ہے، حرام حلال کی، محبت کی اور نفرت اور دشمنی کے اس کے علاوہ کی رکھنے کی، اگر ہم یہ کسی اور کو دے دیں تو اس کا مطلب ہم نے اللہ کے ساتھ جنگ کر دی، اللہ کے ساتھ ہم نے ایک قسم کا مقابلہ کر لیا، محاذرائی ہم نے کر لی، اور اس کو یہ کہہ دیا کہ بھائی آپ کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمارے لیے جس سے مصلحت میں کام چلے گا، جس سے ہمارا فائدہ ہوگا، ہم اس کے ساتھ دوستی کر لیں گے۔ آپ کے ساتھ وہ بڑی بات ہے کہ ہم بھگوان کے ساتھ بھی راضی ہیں اور اللہ کے ساتھ بھی راضی ہیں، دونوں کو ہم پوچھ لیں گے۔
کبھی کبھی اس کے آگے آگے ماتھا ٹیک دیں گے، کبھی اس کے آگے ٹیک دیں گے. اب آپ یعنی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے آج کل جو مطلب نیا کلچر یا کینیڈا میں بن رہا ہے، اگر آپ ریڈیو سنیں تو جتنے مسلمان ہیں وہ دوسرے لوگوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک ہندو ہے وہ یہ بھی کہے صاحب السلام علیکم کہہ دے گا، کوئی مسئلہ نہیں. سکھ ہیں وہ سارے باتیں کہتے ہیں. لیکن جب آپ یہ کہیں کہ بھائی آپ کے مذہب کو بھی پرنام اور آپ کے مطلب وہ خالصہ کو بھی سلام اور فلاں کو بھی سلام اور سب کرتے جائیں، تو آپ نے تو مطلب یہ کہا کہ بھائی ہمارے لیے سب ٹھیک ہے، جس سے فائدہ ہو ہم اس کے ساتھ ہیں. اللہ میاں سے دوستی ہے، فائدہ ہو رہا ہے تو اللہ میاں کے ساتھ ہے، دوسرے سے ہو رہا ہے تو ہم دوسرے کے ساتھ. تو آپ اندازہ کیجئے کہ اسلام جو ہے ہمیں کہاں تک لے جانا چاہ رہا ہے اور ہم کہاں پر آ کے اٹک گئے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آج ہمارے پاس ہمارے مسلمان ملکوں کی جو سفارتکاری ہے اس میں ایشو صرف یہ ہے کہ بھائی کس سے زیادہ فائدہ ہوگا، کس سے زیادہ مدد ملے گی اور کس کے ساتھ مطلب یہ ہمارے معاملات جو ہیں وہ سدھر جائیں گے. اس پر رہا ہی نہیں کہ ہمارے مسلمان ملکوں کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ اعلیٰ درجے کے تو صرف اسلام کے درمیان میں ہونا چاہیے. باقی مصلحتوں کے لیے، تجارت کے لیے، سیاسی ضرورت کے لیے یہ سب چیزیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ ولایت کے درجے پہ نہیں پہنچیں گی. وہ تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک تجارت کر رہے ہیں، آپ کسی کے ساتھ اب اس ملک پہ رہنا ہے، یہاں کے قوانین کی پابندی کریں گے، لیکن قوانین کی پابندی ایسے نہیں کریں کہ اللہ میاں کا جنت بھی اسی پابندی سے مل جائے گی. اگر ہم یہاں کے ٹیکس دے دیں یا قوانین پابندی کر لیں، ٹریفک کی پابندی کر لیں، تو جنت بھی اللہ میاں ہمیں دے دیں گے. بھائی ٹھیک ہے کینیڈا کے قانون کی تم نے پابندی کی تو ہماری شریعت پہ عمل کرو نہ کرو ہم جنت دے دیں گے. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے جو آیتوں کو میں صرف ترجمہ آپ کو اس کو سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن پہ اللہ کا غضب ہوا ان کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں اور جبکہ ان کا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے اور جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا سخت عذاب تیار کیا ہے. اور جو لوگ مطلب ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو یہ سمجھ لو کہ ان کو اپنی دنیا کی جتنی طاقتیں ان کے پاس ہیں وہ تم ان کے ساتھ جتنا بھی مروب ہو لو، لیکن اللہ کے ہاں وہ نہ مال ان کا کام آئے گا نہ دولت کام آئے گی. اور اللہ نے کہا کہ اس دن قیامت کے ہم ان کو جمع کریں گے اور ان کے جو جھوٹی قسمیں ہوں گی اس کو ہم کھول کے رکھ دیں گے جو یہاں دنیا میں کھا کے مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں کہ نہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو آپ کی خیر خواہی کر رہے ہیں. استعوذ علیہم الشیطان، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شیطان نے ان کو شیطان کو انہوں نے اپنا ساتھی بنا لیا ہے اور وہ شیطان کے گروہ میں آ گئے، یعنی حزب شیطان وہ بن گئے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کرتے ہیں، کھینچاتانی کا معاملہ کرتے ہیں، وہ دنیا میں رسوا ہوں گے، آخرت میں تو یقیناً رسوا ہوں گے. اور اللہ نے کیا کہا کہ مومنین کی پہچان یہ ہے کہ جب اللہ اور آخرت پہ ایمان لائیں تو ایسے لوگوں سے کبھی دوستی نہیں رکھیں گے وہ جو اللہ اس کے رسول کے دشمنی کرتے ہوں، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، چاہے ان کے بیٹے ہوں، چاہے ان کے بھائی ہوں، چاہے ان کے خاندان والے ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں ہم نے ایمان لکھ دیا ہے اور جن کی ہم تائید سے نوازیں گے اور ان کو جنت میں داخلہ دیں گے. اور یہ ہمارا حزب اللہ ہے، ہماری پارٹی کے لوگ ہیں، یہ ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں اور ہم نے ان کو اپنے گروپ میں ان کو ہم نے کاؤنٹ کر لیا، شامل کر لیا. مطلب آپ ذرا سا غور کریں کہ اگر کسی کا مطلب یہ ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ صاحب فلاں وزیر اعظم صاحب نے یا فلاں صدر صاحب نے ان کے فیس بک پہ لائک کر دیا ان کو اپنے، تو کیا عالم ہوگا انسان کا. جی اللہ تعالیٰ اگر یہ کہہ دے کہ میں نے تم کو اپنے گروپ میں شامل کر لیا تو آپ مجھے بتائیے کہ اس میں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. ہمارے لیے کوئی ایشو ہے ہی نہیں ہے، ہوا کرے، اللہ میاں نے کہہ دیا تو کون سی بات ہے. بلکہ آج کل تو اللہ میاں کے پارٹی کا نام ہم کہہ دیں گے تو ٹیررزم میں آ جائے گا. اب تو حزب اللہ کا لفظ تو آج کل ٹیررزم میں ہے، تو اس لیے ہم تو اور ویسے بھی کبھی بھی نہیں کہیں گے. ہم تو کہیں گے خدا کے واسطے ہمارا اسلامی پارٹی نام مت رکھیے گا، خدا کے واسطے ہمارا یہ مت کیجیے گا، ہم تو سیکولر ہیں اور سیکولر اسلام سے بالکل ہمارا بس واجبی تعلق ہے، نماز روزے کا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے ہمارا. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اصلاً تو اسلام ہم کو منیمم، میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ منیمم سے میکسیمم پہ لے کے جانا چاہ رہا ہے. ہمارا ایشو یہ ہو گیا کہ ہم تو لوور دین منیمم ہے اور اسی پہ قناعت کر رہے ہیں. یعنی یہ جو روزہ ہم نے رکھا، نماز پڑھی، یہ تو منیمم ہے. اس کے بعد جو اصل مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ ہماری زندگی اللہ کے لیے خاص ہو جائے، ہماری زندگی اللہ ہی کے لیے رہنا، اللہ کے لیے جو کہتے ہیں جینا اور مرنا، ان حیاتی قرآن میں اللہ نے کہا کہ ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری عبادتیں، میری جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہو جائے. یہ میکسیمم ہے اور ہم نے اس کو دین سے نکال دیا ہے. آج کی حکومت پارلیمنٹ میں اگر آپ ایک سود کے حرام ہونے پر ایک بل لے آئے تو مسلمان ملک اس کو اپنا پاس کر دے گا. اگر آج ایک وزیر اعظم یہ کہہ دے کہ بھائی عورتیں جو ہے ذرا سا حجاب میں رہیں اور یہ جو فحاشی پہلے، تو وہ تو ساری حکومت کو کہیں گے آپ کو حق کیسے کس نے دے دیا، ہم آزاد ہیں، ہم جیسے چاہیں مرے، ہماری مرضی، میرا جسم میری مرضی. جی اور ہمارے مسلم ملک میں یہ کہنے والے جو ہیں ہمت سے کہیں اور جو بیچارے دیندار ہیں وہ شرم آتے پھریں اور ان کو شرم آئے کہ اپنی بات کہہ سکیں.
اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے ساتھ بھی دوستی کی ہوئی ہے، اور جنت مرنے کے بعد فوراً سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ ان کی مغفرت فرمائیے، ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے، اور ان کا اللہ تعالیٰ ان کو بڑا درجہ دے۔ زندگی بھر انہوں نے اللہ کی مخالفت کی، اللہ کی دشمنی کی، اور اب جب ہم مرنے کے بعد دعا ہوگی تو علمیہ اب آپ کے حوالے ہیں، لیکن آپ ذرا دیکھ لیجیے گا کہ ہماری نظر میں بڑے اچھے تھے، تو آپ بھی ان کو اپنا مطلب یہ گڈ بک میں داخل کر لیجیے گا، آپ ان سے حساب مت لیجیے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس معیار ناپنے کا یہ ہے کہ دنیا میں تم کس کے ساتھ کھڑے تھے، میرے کیمپ میں کھڑے تھے یا دوسروں کیمپ میں کھڑے تھے؟ تو اگر دوسروں کیمپ میں کھڑے تھے تو پھر میرے کیمپ میں تمہارا مطلب یہ کہ حساب اس طرح سے نہیں ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے جس کو اگر ہم سمجھیں گے تو پھر یہ رمضان کی قیمت ہمیں سمجھ میں آئے گی، کیوں اللہ میاں ہم کو یہ رمضان میں روزے رکھوا رہا ہے، یہ مہینہ کیوں ہمارے لیے بڑا مشقت کا مہینہ ہے، کیوں ہم سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رمضان اگر روزہ رکھنے والا انسان مومن بن جاتا ہے اور ایسا بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بدر میں فتح دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فتح مکہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ قوموں کی جو تاریخ میں کہیں مسلمانوں کا کوئی وجود نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر پھیلا دیتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ سورہ مجادلہ میں سے بھی بتانا چاہتا ہوں، کمپیئر کیجئے آپ کہ ایک خاتون وہ اللہ کی مومنہ خاتون ہے تو اللہ میاں اس کی خاطر اپنی وحی اتار کے اس کے مسئلے کو حل کر دیتے ہیں، یہ ایک معاملہ ہے۔ اور دوسری طرف ہم جو ہیں ہم یہ کہتے ہیں اللہ میاں آپ سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں، ہم تو آپ سے دوستی کر رہے ہیں لیکن نماز روزے کی، باقی تو دشمنوں سے ہم کام لے لیں گے۔ تو آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم میرے گروپ میں آ ہی نہیں رہے، اور جب میرے گروپ میں نہیں آ رہے تو میں تمہارے ساتھ نہیں کھڑے ہوگا، تم میرے ساتھ۔ تو ہمیں یعنی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک عورت تنہا اللہ کی مدد کی مستحق ہو سکتی ہے اگر وہ مومن ہے، اور ایک پوری جماعت اور ایک پورا ملک اور ایک پوری قوم بیکار ہو جائے گی اللہ کی نظر میں اگر وہ حزب اللہ میں شامل نہیں ہو رہے۔ اور اس میں اللہ آخر میں کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ میں آج کل سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن آپ یقین کیجئے اس سے زیادہ مشکل بات یہ ہے کہ انسان اللہ سے راضی ہو جائے، یعنی اللہ میاں راضی ہو جائیں، یہ بہت آسان بات ہے، تو 1 منٹ میں راضی ہو جاتے ہیں، آپ 10 دفعہ حرام کام کر لیجیے، کچھ بھی کیجیے، توبہ کیجیے، فوراً راضی ہو جائیں۔ لیکن مومن کا حال یہ، مومن مسلمان کا بھی حال یہ ہو گیا ہے اب کہ اللہ میاں آپ کے ساتھ جو ہے نا مطلب یہ کہ راضی ہونے کے لیے فلاں فلاں چھوڑیں گے، فلاں فلاں چیزیں آپ معاف کر دیں گے، فلاں فلاں چیزیں آپ مجھ سے مطالبہ نہیں کریں گے، تب میں آپ سے راضی ہوں گا۔ یعنی میری شرطوں پہ آپ راضی ہونا چاہتے ہیں تو میں آپ سے راضی ہوتا ہوں، آپ کی شرطوں پہ نہیں راضی ہوں گا میں۔ جی، تو یہ جو رضی اللہ عنہ کا خطاب ملا تھا صحابہ کو، یہ ایسی نہیں مل گیا تھا کہ ہم نے خطاب دے دیا ہے، بلکہ انہوں نے ثابت کیا تھا کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ تو یہ رمضان جو ہے بنیادی طور پر یہ پوری اس کیفیت کو اگر آپ یہ پوری کیفیت اگر اس کے اندر وہ ہے تو یہ کیفیت کو اگر ہم اپنے اندر زندہ کرتے ہیں تو پھر یہ رمضان کا ہمیں فائدہ ہوگا، ورنہ رمضان کا موسم ہے 1400 سال سے آ رہا ہے، اور یہ 14 سال کے رمضان میں آپ کو دونوں طرح کیفیتیں مل جائیں گی۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب یہ رمضان مسلمانوں کے لیے عزت کا ذریعہ تھا، آج یہ مسلمانوں کی عزت کا کوئی ذریعہ نہیں بن رہا۔ اگر آپ اقبال کی ایک وہ نظم پڑھ لیجئے، اس نے چاند کو مخاطب کرتے ہوئے ایک بات کہی ہے کہ اے چاند آج ہماری پستی کو تو دیکھ لے اپنی بلندی سے، تو بہت بلندیوں سے ہم کو دیکھ رہا ہے، تو آج دیکھ لے ہم کس پستی پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ کبھی ایک زمانہ تھا جب ہم اس سے اونچے تھے، چاند سے بلند تھے، ہم آسمانوں تک پہنچنے والے تھے۔ تو بات یہ 14 سال سے چاند روزانہ آ رہا ہے، رمضان ہر سال آ رہے ہیں جی، لیکن جب ہم نے اس کے اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑ دیا تھا تو یہی رمضان ہماری سربلندی کا ذریعہ تھا، اور جب اللہ کو بھول گئے تو رمضان ویسے ہی آتا ہے، سارے کام ہم کرتے ہیں، ہم کرتے بھی ہیں لیکن سربلندی نہیں ملتی ہمیں۔ پھر آپ محسوس کریں کہ افراد کے طور پر تو ہمارے روزے ہو گئے، لیکن امت کے طور پر اس روزے کا کیا فائدہ ہوا؟ امت تو ویسی کی ویسی ہے۔ یعنی آج کا امت کا تو حال یہ ہو چکا ہے کہ اگر ہمارے ایک عربی شاعر کا، ایک جاہلی شاعر کا ایک شعر ہے، اس نے کہا کہ صاحب فلاں قبیلہ اتنا گیا گزرا ہے کہ اگر ان کے بارے میں فیصلہ کرنا ہو تو ان سے نہیں پوچھتے، دوسرے خود ہی فیصلہ کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے بارے میں اقوام متحدہ فیصلہ کر دے گی، آج ہمارے بارے میں بڑی بڑی طاقتیں فیصلہ کر دیں گی۔ افغانستان کا مسئلہ جس میں ہم اب چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پر ایک چھوٹے سے ملک میں اسلام پہ عمل کر لیں، دوسرے فیصلہ کریں کہ ہم کریں گے کہ نہیں کریں گے، اور ہمارے مسلم ممالک بھی ان کے ساتھ ہیں۔ تو آپ اسے اندازہ کیجئے کہ یہ سربلندی کی تاریخ ہے نا، یہ سربلندی کی تاریخ فوج سے نہیں بنتی، یہ دولت سے نہیں بنتی، یہ ہمارے اسمارٹنیس سے نہیں بنتی، یہ صرف اللہ سے جڑ کر، اللہ کی باتوں کو مان کر، اللہ کو رضامند کر کے ہوتی ہے، اور رضامندی کرنے کے لیے اللہ کی شرطوں پہ ہم کو پورا اترنا پڑے گا۔ یہ نہیں کرتے ہم، اور اپنی شرطوں پہ ہم کھیلتے رہیں گے تو دنیا کی ساری چیزیں آپ آزما کے دیکھ لیجیے، جتنے دروازے سب کو کھٹکھٹا کے دیکھ لیجیے، سوائے ذلت کے، سوائے رسوائی کے کچھ نہیں ملے گا، اور ہم آج اسی سے گزر رہے ہیں۔ تو یہ سورہ مجادلہ کو میں نے اس لیے پیش کیا، اگر آپ ذرا غور کیجیے گا 3 پکچر اس میں آ رہی ہیں۔ ایک پکچر ایک خاتون کی ہے،
کہ وہ عزت والی خاتون تھی، اللہ نے اس کی عزت کو آسمان سے بحال کیا. اور ایک عزت جو ہے مطلب یہ کہ پورے مسلمان قوموں کی ہے، اگر وہ اسلام کے ساتھ نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کہتا ہے تم حزب الشیطان میں چلے جاؤ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمارے ساتھ آنا ہے تو اس طریقے سے آئے. اور پھر اس کے بعد جو اسلام کے ساتھ چلنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو اسلام کے اندر تمہارا اتنا رویہ ہونا چاہیے کہ پبلک لائف ہو، پرائیویٹ لائف ہو، ہر ایک میں تمہارا معاملہ جو ہے عزت کے ان سرکلوں کے ساتھ ہو جو اللہ سے جوڑنے والے رشتے ہیں. اس کے ذریعے تم عزت دو گے اپنی مجلس میں تو اللہ تعالیٰ کی عزت سے تمہیں بھی عزت ملے گی. ورنہ پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیاوی مادی چیزوں سے عزت ملتی ہے تو یہ عزت تو تھوڑے دنوں کی ہے، چمک دمک ہے، تھوڑے دنوں بعد چلی جاتی ہے. تو اس کو میں کیونکہ میں نے کچھ دن پہلے یہ بات کہی تھی، کچھ دن پہلے کیا بلکہ آج کے درس میں تھی، تو میں آپ کے سامنے بھی میں نے کہا کہ سامنے رکھوں یہ بات. وہ تو وہاں تو دوسری طرح سے تھی، لیکن یہاں پہ خلاصہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی پر میں آپ کی بات آج یہیں ختم کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ.